من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المنافقون ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر راستے میں مدینہ کے قریب نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بنی المصطلق وہ غزوہ ہے جو بنی المصطلق کا سردار حارث بن زرار اس نے اپنی قوم کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے تیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی نے جو ہے تو لشکر جمع کر کے وہاں لے گیا ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ بجائے تو حملہ کرنے کے ہم تجھ پر حملہ کریں گے۔ اس جہاد میں منافقین بھی تھے۔ پہلے منافق بہانے وغیرہ کر کے لوٹتے تھے، چونکہ بہت سی جنگیں اور غزوے ایسے ہوئے جن اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تو ان کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ جنگ میں فتح ہوگی اور ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے اور ہمیں بھی مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے تو وہ بھی اپنے سردار عبداللہ بن ابی منافق جو رئیس المنافقین ہے ان کے ساتھ شامل تھے۔ وہاں گئے ایک کنواں مریسی میں جہاں ان کا مقابلہ ہوا اور تیر اندازی ہوئی اور وہاں سے انہوں نے شکست کھائی اور وہ بھاگ گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب عطا فرمائی۔ اور یہ مسلمان ابھی تک وہیں تھے کہ ایک مہاجر صحابی اور دوسرے انصار صحابی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا پانی پر۔ مہاجر وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے نبی کے ساتھ، انصاری وہ ہیں جو مدینہ والے تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح جو ہے تو انصاری نے انصار والوں کو بلایا، مہاجر نے مہاجروں کو بلایا۔ جب یہ تعصب کا نعرہ لگا کہ اے انصاریوں جمع ہو جاؤ، مہاجر نے کہا اے مہاجروں جمع ہو جاؤ، تو نبی کو پتہ چلا تو نبی نے فرمایا یہ بدبودار نعرہ ہے، یہ تعصب والا نعرہ ہے، اس کو ختم کر دو، مسلمان تمام مسلمان بھائی ہیں۔ یہ بات جب عبداللہ بن ابی منافق کو پتہ چلی، وہ اپنی مجلس میں تھے جس میں سوائے ایک زید بن ارقم کے جو نوجوان صحابی تھے باقی سب منافق تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ مکہ سے خالی ہاتھوں لٹ پٹ کر آئے، تم نے ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کا خیال کیا، ان کی مدد کی، اب جو ہے تو یہ اتنے جو ہے تو مغرور ہو گئے ہیں، اتنے طاقتور ہو گئے ہیں جو ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی نے اس وقت ان دونوں کا صلح کرا کے دونوں قصے کو ہی ختم کر دیا تھا، دونوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور وہ شیر و شکر ہو گئے تھے۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ جب واپس ہو جائیں گے ہمیں عزت دار لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ عزت دار سے خود مدینے والوں کو کہا، اپنے قوم کے لوگوں کو کہا اور ذلیل مہاجرین کو کہا جن میں نبی بھی شامل تھے۔ زید بن ارقم نے نبی کو یہ بات بتائی تو نبی نے جو ہے تو اس کو بلایا۔ وہ جب آ گئے، وہ قوم کے سردار تھے، بڑے ڈیل ڈول والے تھے،
اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے نبی سے پہلے، اور یہ منافقت کے طور پر مسلمان ہو گئے تھے، حقیقی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے آگے قسم اٹھائی کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے۔ نبی نے بھی لڑکا سمجھ کر کہا شاید جذبات میں اس نے غلط سنا ہوگا، اس نے کچھ رپورٹ دینے میں زیادتی کی ہوگی، تو نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب آپ ایسا کہتے ہیں تو ضرور ایسا ہی ہوگا۔ تو لیکن زید بن ارقم نے کہا یا رسول اللہ میں نے بالکل سچ کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو زید کو بھی یقین تھا کہ شاید اللہ میری سچائی کی گواہی دے۔ اس طرح جو ہے تو یہ آیات نازل ہو گئیں، تب پتہ چلا کہ زید بالکل صحیح تھا، یہ منافق صحیح نہیں تھے۔ لیکن اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا، پہلے کچھ سفر کرتے وقفہ کرتے تھے، بغیر وقفے کے سارا دن نبی نے سفر کیا، پھر ساری رات نبی نے سفر کی، پھر صبح سے سفر کی مسلسل، اور دوپہر دھوپ گرم ہونے تک۔ تو اسی طرح جو ہے تو نبی نے مسلسل سفر کیا تاکہ یہ جو تلخی پیدا ہو گئی ہے مہاجر اور انصار میں، ان کا چرچا زیادہ نہ ہو جائے، باتیں زیادہ نہ ہو جائیں، لوگ سفر میں مشغول ہو جائیں، تاکہ مدینہ میں پہنچ کر امن و سکون سے تمام مسائل کو ختم کیا جائے۔ تو یہ منافقین ہوئے جو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں ان کا کفر تھا۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی ان میں شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی صرف زبانی دیتے ہیں، ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اے رسول اللہ اللہ جانتا ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور پھر اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جو منافقین قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں کہ یہ صرف زبان سے بولتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کی سچائی نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنے قسموں کو آڑ بنایا اور لوگوں کو یہ سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ جو کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں کہ دل میں ایک بات رکھتے ہیں اور زبانی دوسری بات کہتے ہیں اور قسموں کو اپنی آڑ بناتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ ہیں کہ پہلے انہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے آپ کے سامنے، ثم کفروا پھر کافروں میں جا کر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو صرف نبی کو خوش کرنے کے لیے زبانی طور پر کلمہ پڑھا ہے، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا، وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب تو ان کو دیکھتا ہے تو ان کے ڈیل ڈول، ان کے جسموں کو دیکھ کر تمہیں تعجب ہوتا ہے، عجیب لگتا ہے، اور جب وہ بات کہتے ہیں تو آپ ان کی بات سنتے ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، اور جو ہے تو گویا یہ ایسے ہیں جیسے لکڑی ہیں جو دیوار سے لگا دی گئی، جیسے لکڑی کو کچھ اثر نہیں ہوتا، دیوار سے لگائی ہوئی بیکار لکڑی فالتو لکڑی ہو، اور یہ بھی آپ کی بات سن کے ان کو اثر نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایسی آپ کی بات جاتی ہے جیسے دیوار میں کوئی لکڑی ہو، بیکار ہو، بے فائدہ ہو، یہ بھی ایسے ہی ہے، ان پر اثر نہیں ہوتا۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، جب کوئی گڑبڑ چیخ و پکار ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے ہمارے خلاف کچھ نہ کیا گیا ہو، ہماری منافقت ظاہر نہ ہو گئی ہو، وہ بہت ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم العدو فاحذرہم، وہی دشمن ہیں تم ان سے بچتا رہا۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، جو ہے تو اگر یہ منافق نہ ہوتے، کافروں کے ساتھ ہوتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کو اللہ کے حکم سے ان کو مارا جاتا، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے تو یہ منافقین جو منافقت کے طور پر جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اگر کافر ہوتے تو ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا، اب یہ اپنے مقابلے سے بچنے کے لیے منافقت کی آڑ لے کر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اصل میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کے دلوں میں کمل کلمہ نہیں ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔